السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس میٹرک کی سورۃ الانعام ہماری جاری ہے، 110 نمبر آیت تک ہمارا ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور 8واں سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر بالفرض ہم نے ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز کھلی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا، یعنی کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو دوسری بات تھی، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر۔ یعنی یہاں سے مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے وہی سارے مطلوبات آ جائیں جو یہ مانتے ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دو، ہمیں یہ معجزہ چاہیے، یہ معجزہ چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے میں رکھ دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان نہ لیوانے نہیں ہیں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کو زبردستی بھی ایمان پر مجبور کر دوں تو ایمان لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایمان مجھے اچھا نہیں لگتا کہ زبردستی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپیڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افتراء پر درازیوں میں پڑا رہنے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ ان نبی کو بھی اگر یہ دھوکے میں ڈال رہی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے ہر ایک قوم میں ایک نہ ایک بندہ ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں فرعون، ٹھیک ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے مد مقابل میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جنات وغیرہ، شیاطین وغیرہ یہ نبی کے دشمن ہوتے تھے، لوگوں کو غلط باتیں سکھایا کرتے تھے کہ جا کر نبی سے یہ سوال پوچھو، جا کر نبی سے یہ پوچھو، تو یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ انبیاء کی دشمن چکنی چپیڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور وہ ساری حرکتیں کریں جو کرنے والے تھے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ہدایت دی، حالانکہ اسی نے ہم تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازعات معاملات کی تفصیل موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی متنازع کہتے ہیں کہ کوئی جھگڑا، یعنی اگر کسی نے کوئی کام کیا تو اس کے بارے میں کیا ہے، کوئی اگر چوری کرے تو اس کے بارے میں کیا ہے، کوئی اگر زنا کرے تو اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی ساری تفصیل، زکوٰۃ، ساری چیزیں اس کتاب میں، اس قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا، ہر جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہارے
اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ یعنی اگر آپ جو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں تو ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اگر آپ ان کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے، اگر آپ کہو گے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی باتیں وہ کرو گے تو ظاہر بات ہے بعض لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو دین کے مخالف ہوتے ہیں، دین کے مخالف کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے خلاف چلیں گے، اگر آپ ان کے پاس ان کی طرح چلیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ تو وہیں گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خیالی اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل وهو اعلم بالمهتدین، یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہیں ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دونوں طریقہ کو پتہ ہے کہ جو سیدھے راستے پہ جاتے ہیں، جو غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں ایسی کون سی بات ہوئی؟ کفار مکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جو جانور اللہ تعالیٰ مار دیں وہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مردار ہے، یعنی حرام ہے، اس کو نہیں کھانا، اور جو جانور آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، ٹھیک ہے، اس کو آپ حلال کہتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فیصلہ کرنے والے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جس چیز پر اللہ کا نام لا لیا جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر بعض لوگ جو ہیں کسی ولی کے نام پر، کسی کے نام پر اگر وہ ذبح کر رہے ہیں جانور وغیرہ، تو وہ بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ حلال تب اس صورت میں ہوگا جب اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نام لیا جائے، ذبح کیا جائے، پھر کہا جائے کہ یہ اس فلاں کے نبی کے لیے خیرات ہے، یا اس فلاں پیر صاحب کے نام کی خیرات ہے، پھر کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہے۔ یعنی جس پر اللہ کا نام لا لیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حرام ہے، اس میں سے کوئی چیز آپ لوگوں نے نہیں کھانی۔ البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کو بھی بقدر ضرورت کی اجازت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایسی جنگل میں آپ جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کا کھانا وغیرہ وہ سارا کچھ ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ ختم ہو جائیں اور آپ کے پاس زندگی بچانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو اس وقت پھر آپ حرام جانوروں میں سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھانا ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کر کھایا جائے، بلکہ اتنا کھایا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بدن کی باڈی یہ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زیادہ بھوک کی وجہ سے 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن کچھ نہ کھائے، ظاہر بات آدمی کی یہ باڈی پھر اس سے ایک پھر کام نہیں دیتی، ساتھ نہیں دیتی، لیکن پھر اس صورت میں حرام چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پیٹ بھر کر نہیں، صرف اتنا ہی کھایا جائے کہ جس سے آدمی کی بدن میں قوت برقرار رہے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیادوں پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اب باطنی اور ظاہری کون سے گناہ ہیں؟ ظاہری گناہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ ظاہری ہے۔ ظاہر کہتے ہیں یعنی سامنے کی چیزیں، رشوت دینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ دینا، غیبت کرنا، گالی دینا، یہ ساری ظاہری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو۔ باطنی کون سے گناہ ہیں؟ باطنی گناہ یہ ہے کہ حسد کرنا چھوڑ دو، ریاکاری کرنا چھوڑ دو، تکبر کرنا چھوڑ دو، بغض کرنا چھوڑ دو، یہ ساری چھپی ہوئی ہیں۔ باطنی کہتے ہیں چھپی کو، ظاہری کہتے ہیں سامنے، ٹھیک ہے۔ تو
تو ظاہری میں بھی گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے. یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور میں سے بالکل نہ کھاؤ. مسلمانوں، یہ بھی مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے. مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ان کو کبھی کیا کون سی بات کبھی کون سی بات کیا بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، یعنی الٹی سیدھی آپ سے باتیں کرنے لگے. یار یہ کیوں حرام ہے؟ جیسے میں نے پچھلے آیت میں بتا دیا نا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالیٰ مار دیں اس کو آپ حرام کہتے ہیں، اور جو جانور آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اس کو آپ حلال کہتے ہو. یہ کون سی طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں اور آپ سے بحث کرتے رہتے ہیں، اور اگر تم ان کی بات مان لی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم نے بھی مان لیا کہ واقعی یہ بات تو ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے اور جو چیز ہم خود ذبح کر دے وہ حلال ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی ان کی باتوں پر آ جاؤ گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تفسیر سورۃ الانعام ہماری جاری ہے. 110 نمبر آیت سے لے کر 121 نمبر آیت تک ہماری ہو گئی ہے. تو تمام اسٹوڈنٹس سے میری یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اس قرآن کے سمجھنے میں ہمارا بھی فائدہ ہو، اور جن کو ہم شیئر کریں گے اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک بات سیکھ لے تو ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.